بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم و عزیز طلباء، شرح قطر الندی میں ہم لوگ فعل مضارع کی جو بحث ہے اس کے آخر تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے فعل مضارع کی علامت بتائی شروع میں کہ وہ لم کو قبول کر سکتا ہو، اور حروف مضارع نعیتو یعنی الف تا یا نون اس کے بارے میں بتلایا. اس کے بعد فعل مضارع کا حکم اس کے اول کے اعتبار سے اور آخر کے اعتبار سے دو حکم بتایا. اول کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ فعل مضارع کی جو علامت ہے یعنی اتینا، جس کو حروف مضارع یا علامت مضارع کہا جاتا ہے، اس کے اوپر فتحہ کب آئے گا اور ضمہ کب آئے گا. یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع کے اوپر فتحہ اس وقت آئے گا جب وہ اس کا ماضی، اس فعل مضارع کا جو فعل ماضی ہو وہ رباعی کے علاوہ ثلاثی یا خماسی وغیرہ ہو. جیسے رباعی کی مثال دیا ہے کہ ضرب یضرب. ضرب فعل ماضی میں 3 حرف ہے یعنی ثلاثی ہے. اس کا جب مضارع آپ بنائیں گے تو یضرب فتحہ آئے گا یہاں پر. دخل یدخل، خرج یخرج، اس طرح جو بھی ثلاثی کی آپ مثال لیں گے اس میں یہی چیزیں فتحہ آئے گا. اسی طرح خماسی انطلقا ینطلق، اور اس کے علاوہ استخرجا یستخرج وغیرہ خماسی سداسی جو بھی ہیں اس میں بھی جو علامت مضارع یعنی حروف مضارع الف تا یا نون ہے اس پر فتحہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی فعل مضارع ایسا ہو کہ اس کا جو ماضی ہو وہ رباعی ہو، جیسے دحرجا یا اکرما، تو ایسی صورت میں فعل مضارع کے جو حروف ہیں یعنی حروف مضارع اتینا اس پر ضمہ آتا ہے، جیسے اکرما یکرمو، دحرجا یدحرجو وغیرہ. اور فعل مضارع کا آخر کا حکم بتایا تھا کہ جس طرح سے فعل ماضی اور فعل امر کا حکم ہے 3 حالتیں ہیں، اسی طرح سے فعل مضارع کے بھی آخر کی 3 حالتیں ہیں. کبھی یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے، کبھی مبنی بر فتحہ، اور کبھی معرب ہوتا ہے. مبنی بر سکون کب ہوتا ہے؟ جب اس سے نون نسوہ یعنی جمع مؤنث کا نون ملا ہوا ہو، جیسے النسوۃ یقمنا. یقمنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، نون ملا ہوا، اس وجہ سے فعل مضارع یقم مبنی بر سکون. والوالدات یرضعنا. یرضعنا یرضع فعل مضارع مبنی بر سکون. والمطلقات یتربصن. یتربصن فعل مضارع مبنی بر سکون کیونکہ اس سے جمع مؤنث کا نون ملا ہوا ہے. اس کے بعد بتایا تھا کہ فعل مضارع کبھی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ملا ہوا ہو. مبنی بر فتحہ کب ہوگا؟ جب فعل مضارع سے نون تاکید ملا ہوا ہو، چاہے وہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ میں سے کوئی فعل مضارع سے متصل ہو تو مبنی بر فتحہ ہوگا، جیسے کلا لینبذن. کلا لینبذن. بذن نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع مبنی بر فتحہ. اور بتایا کہ کچھ جو مباشرتاً کہا اس سے انہوں نے کہا کہ ایسی کچھ مثالیں جیسے وَلَا تَتَّبِعَانِّ لَتُبْلَؤُنَّ اور فَإِمَّا تَرِيِنَّ. یہ ساری مثالوں کے اندر فعل مضارع سے اگرچہ نون تاکید ملا ہوا ہے پھر بھی یہ مبنی بر فتحہ نہیں ہوگا، کیونکہ نون تاکید اور فعل مضارع کے درمیان کوئی نہ کوئی فاصل ہے. پہلی مثال میں تتبعان میں الف، لتبلؤن میں واو، اور تریئن کے اندر یا. تو یہ فاصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع مبنی پر فتحہ نہیں بلکہ معرب ہوگا. اور اسی طرح سے اگر فاصلہ دونوں کے درمیان یعنی فعل مضارع اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کے درمیان اگر یہ فاصل جو ہے
یہ فاصلہ پیدا کرنے والا، یہ جدائی پیدا کرنے والا ظاہر نہ ہو، لفظاً موجود نہ ہو، بلکہ چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو، ایسی صورت میں بھی فعل مضارع مبنی بر فتحہ نہیں بلکہ معرب ہوگا، جیسے اللہ رب العالمین کا قول وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّنَّكَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ اور وَلَتَسْمَعُنَّ، یہاں پر اگرچہ فعل مضارع اور نون تاکید کے درمیان آپ کو کوئی فاصل ظاہری طور پر نہیں دکھ رہا، لیکن یہاں پوشیدہ فاصل موجود ہے اور تعلیل ہو کر کے یہ وَلَا يَصُدَّنَّكَ بنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وَلَا يَصُدُّونَنَّكَ تھا، وَلَا يَصُدَّنَّكَ اصل میں يَصُدُّونَنَّكَ تھا، تو نون رفع کو طوال الامثال کی وجہ سے حذف کر دیا، یعنی ایک ہی جیسی کئی چیزوں کا اکٹھا ہونا، طوال الامثال کہتے ہیں، جیسے دو دو نون، ننکا تین نون اکٹھا ہو گیا، تو جو نون رفع تھا اس کو حذف کر دیا، پھر دو ساکن اکٹھا ہو گئے، دو ساکن اکٹھا ہو گئے تو ایک ساکن کو پھر وہاں سے حذف کر دیا اور یہ ہو گیا وَلَا يَصُدَّنَّكَ، اور اس کے اوپر دلیل جو ہے یہ ضمہ دلالت کر رہی ہے کہ یہاں جو بیچ میں واو تھا وہ فعل مضارع اور فعل مضارع اور اس کے نون ثقیلہ کے درمیان جو فاصل ہے جو کہ پوشیدہ ہے، تعلیل کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے، تو اگر اس طرح بھی پوشیدہ اور محذوف فاصل ہو اس کی وجہ سے بھی فعل مضارع کو مبنی بر فتحہ نہیں بلکہ معرب پڑھیں گے، اور ان تمام چیزوں کی طرف پیچھے بھی یہ اشارہ کر چکے ہیں، اور آپ کو جو اس کی شرح ہم نے بھیجی ہے تعجیل الندی، اس کے اندر بھی بہت تفصیل سے اس بحث کا انہوں نے کو لکھا ہے، وہاں پر ایک ضابطہ اور قاعدہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ فعل مضارع اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کب ہم اس کو کیسے جانیں گے کہ یہاں پر کوئی پوشیدہ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ مباشر ہے یا مباشر نہیں ہے، کوئی فاصل یہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ بھی وہاں پر موجود ہے اور میں نے اس دن بتایا بھی تھا۔ وَأَمَّا إِعْرَابُهُ، یہ تو دو حالتیں ہو گئی فعل مضارع کی، لیکن اس کی تیسری حالت جو ہے کہ وہ معرب ہوگا، وہ کب ہوگا؟ جب ان دونوں حالتوں کے علاوہ ہو۔ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا إِعْرَابُهُ فَفِي مَا عَدَا هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، لیکن اس کا معرب ہونا تو ان دونوں جگہوں کے علاوہ ہے، یہ جیسے یقوم زید، لن یقوم زید ولم یقم زید، تو یہاں پہ یقوم زید فعل مضارع یقوم مرفوع ہے کیونکہ ناصب اور جازم سے خالی ہے، لن یقوم فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف لن جو ہے یہ ناصب ہے، نصب دینے والا، اور لم یقم زید میں فعل مضارع لم یقم مجزوم ہے کیونکہ اس سے پہلے لم لمہ لام امر لائن نہیں میں سے ایک لفظ لم جو کہ جزم دینے والا ہے یہ موجود ہے، یہ فعل مضارع کی علامت کی حالت ہوئی، اعرابی حالت مبنی بر سکون ہوتا ہے یا مبنی بر فتحہ ہوتا ہے یا پھر معرب ہوتا ہے۔ مبنی بر سکون کب ہوتا ہے؟ جب اس سے جمع مؤنث کا نون ملا ہوا ہو، اور مبنی بر فتحہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ مباشرتاً ملا ہوا ہو، اور ان دونوں حالتوں کے علاوہ پھر معرب ہوتا ہے، اور معرب کی اس کی تین حالتیں ہیں، یا تو وہ مرفوع ہوگا جب ناصب اور جازم سے خالی ہو، یا منصوب ہوگا جب اس سے پہلے کوئی حروف ناصبہ میں سے ہو، یا مجزوم ہوگا جب اس سے پہلے کوئی حروف جازمہ میں سے موجود ہو۔ اس کے بعد بتایا کہ حرف، تو وہ جس طرح سے کہ ان کی عادت ہے، انہوں نے اصل ذکر کیا کہ وَأَمَّا الْحَرْفُ فَيُعْرَفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْءٌ مِّنْ عَلَامَاتِ الْإِسْمِ وَالْفِعْلِ إِنَّهُ هَلْ وَبَلْ وَلَيْسَ مِنْهُ مَهْمَا وَإِذْمَا بَلْ مَا مَصْدَرِيَّةٌ وَلَمَّا رَابِطَةٌ فِي الْأَصْحِ۔ کہا کہ حرف ہے تو اس کی علامت اور تعریف کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی علامت کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے کہ حل وبل، اور اس میں سے یعنی حرف میں سے مہما، ازما، بلما اور مصدریہ نہیں ہے، اور لما رابطہ صحیح قول کے مطابق۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ لما فرغت من القول فی الاسم والفعل، جب میں اسم اور فعل کے سے فارغ ہوا
شرعت فی ذکر الحرف، تو میں نے حرف کا ذکر شروع کیا، فذکرت، تو میں نے ذکر کیا کہ انہ یعرف، کہ وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی یہاں اس کی علامت ذکر کر رہے ہیں، بأن لا يقبل شیئا من علامات الاسم، کہ وہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت اور نشانی کو قبول نہ کرے، جیسے اس کی مثال حرف کی حل اور بل۔ حل کے اندر نہ ہی اسم کی 5 علامات میں سے کوئی علامات پائی جاتی ہے اور نہ ہی فعل کی علامات میں سے کوئی علامات پائی جاتی ہیں۔ فَإِنَّهُمَا لَا تَقْبَلَانِ شَيْئًا مِّنْ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ، کیونکہ یہ دونوں حل اور بل اسم کی علامت میں سے کوئی علامت اور نشانی کو قبول نہیں کرتے، وَلَا شَيْئًا مِّنْ عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور نہ ہی فعل کی علامات میں سے کوئی علامت اور نشانی کو قبول کرتے ہیں۔ فَانْتَفَى أَن يَكُونَ اسْمَيْن، تو اس بات کی نفی ہو گئی کہ یہ دونوں اسم ہو، وَأَن يَكُونَ فِعْلًا، اور اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ یہ دونوں فعل ہوں، وَتَعَيَّنَ أَن يَكُونَ حَرْفَيْن، اور یہ متعین ہو گیا کہ یہ دونوں حرف ہوں گے، اس لیے اِذْ لَيْسَ لَنَا إِلَّا ثَلَاثَةُ اقسام، کیونکہ ہمارے پاس کلمات کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں، یا تو اسم، یا تو فعل، یا تو حرف، چوتھی کوئی قسم ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ اسم فعل نہیں ہے تو چوتھی کوئی اور قسم ہوگی۔ اسم فعل نہیں ہے تو یہ متعین اور ثابت ہو گیا کہ یہ حرف ہی ہوں گے۔ وقد انتفى اثنان فتعین الثالث، دونوں کی نفی ہو گئی کہ یہ اسم اور فعل نہیں ہے، تو تیسرا متعین ہو گیا کہ جب یہ اسم اور فعل نہیں ہوں گے تو یہ حرف ہی ہوں گے۔ جس طرح سے ان کی عادت پیچھے گزری ہے کہ کچھ ایسے الفاظ کلمات ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ اسم ہیں کہ فعل ہیں، جیسے پہلے ذکر کیا، اسی طرح یہاں پہ بھی چند کلمات ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، اور وہ 4 ہیں: اذ، مہما، ما مصدریہ اور لما رابطہ۔ اب ان چاروں کلمات کے بارے میں ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔